ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی مسلم دنیا کے ایک عظیم سائنسدان۔ ابو ریحان البیرونی اپنے عہد کے ایک عظیم سائنسدان تھے۔ وہ 973 عیسوی میں ایران کے صوبہ خوارزم میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی مروجہ تعلیم و تربیت کے بعد ابو نصر منصور بن علی بن عراق نے البیرونی کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا اور انہیں ہر طرح کی سہولتیں اور آسائشیں فراہم کیں۔ ابو نصر منصور خود بھی علم و ادب کا دل دادا تھا۔ پھر تعلیم حاصل کر لینے کے بعد اور زوال حکومت سے دل برداشتہ ہو کر وہ خوارزم سے جرجان آ گئے۔ جرجان کے حکمران نے البیرونی کو مناسب عزت و احترام اور مقام دیا۔ البیرونی نے اپنی پہلی کتاب آثار الباقیہ یہی مکمل کی۔ اس کتاب میں البیرونی نے قدیم اقوام کی سلسلہ وار تاریخ اور علوم جغرافیہ اور تاریخ کی بہت بیش بہا معلومات فراہم کی ہیں۔ اسی کتاب میں انہوں نے زمین کی گردش اور عرض بلد اور طول بلد کا اندراج بھی کیا ہے۔ اسی اثناء میں وہ دوبارہ خوارزم آ گئے اور ابن سینا سے ملاقات کا موقع بھی ملا۔ اپنے علم و فضل کے باعث ہمیشہ حقیقت اور سچائی کے متلاشی رہتے تھے۔ اس طرح انہیں خالص سائنسی علوم سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی، لہذا انہوں نے علم طب سے متعلق اور قیمتی پتھروں کی کشش اور قوت کشش کے بارے میں ایک کتاب الجواہر لکھی۔ وہ ایک بلند پایا ریاضی دان اور منجم بھی تھے۔ وہ 20 سال تک ہندوستان میں آ کر رہے اور پھر ایک مارکۃ الکتاب الہند پیش کی۔ انہوں نے سنسکرت زبان بھی سیکھی اور اس زبان کی 2 کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے ہندوستان کے تاریخی اور معاشرتی حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ فلسفہ اور مابعد الطبیات پر انہوں نے بہت کام کیا۔ ان کے افکار و نظریات اور تحقیقی نتائج نے موجودہ زمانے کے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ البیرونی عظیم سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر طبیات، ماہر فلسفہ، ماہر لسانیات، ماہر ریاضیات، ماہر ارضیات، حیات دان اور جغرافیہ دان بھی تھے۔ اکثر قارئین ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ شاعر بھی تھے۔ انہوں نے زمین کا محیط دریافت کرنے کے لیے ایک ایسے طریقے کو رواج دیا جو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 190 کتابوں کے مصنف تھے، جس میں سے ابھی تک تقریباً 100 کتابوں کا پتہ لگایا جا سکا ہے۔ علم فلکیات پر انہوں نے زبردست تحقیق کی اور کئی کتابیں لکھی، لیکن قانون المسعودی فی الحیۃ والنجوم لکھ کر عالمی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے تجربات سے یہ معلوم کیا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ یہ گلیلیو سے کوئی 600 سال پہلے کا کارنامہ تھا۔ اس طرح انہوں نے نیوٹن سے 700 سال پہلے محور زمین کی پیمائش کر لی تھی۔ جنوری 1971 میں امریکہ نے چاند کے ایک دھانے کو ان کے نام سے منسوب کیا۔ محمود غزنوی کے دور میں انہیں ہندوستان میں بہت زیادہ سہولتیں بھی دی گئیں، چنانچہ کئی برس ہندوستان میں گزارے۔ ہندوؤں کے علوم کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اور تحقیق ما فی الہند جیسی بے مثل کتاب لکھی۔ خود ہندوؤں نے اس کتاب کو بے حد سراہا، کیونکہ ان کے قدیم علوم و مراسم کا اس سے بہتر اور جامع تر اور کوئی مرقع نہیں مرتب کیا جا سکا۔ انہوں نے محمود غزنوی کی جانب سے فراہم کی گئی سہولتوں کے پیش نظر اپنی کتاب قانون المسعودی کو محمود غزنوی کے فرزند مسعود غزنوی سے منسوب کیا۔ نومبر 1973 میں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں ان کی 1000ویں سالگرہ منائی گئی۔ اس ضمن میں 26 نومبر سے 12 دسمبر 1973 تک پاکستان میں بھی ان کا جشن منایا گیا اور ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس میں 15 ممالک کے دانشوروں نے حصہ لیا۔
26 نومبر 1973 کو محکمہ ڈاک نے ان کی یاد میں 2 ٹکٹ جاری کیے۔ ان کی قیمت علیہ ترتیب 20 پیسے اور 1.25 روپے تھی۔ ان میں دندانوں کا سائز 13x13 سی تھا۔ دونوں ٹکٹ 10-10 لاکھ کی تعداد میں شائع کیے گئے۔ ان پر خصوصی مہر بھی لگائی گئی۔ محکمہ ڈاک نے ایک خصوصی پمفلٹ بھی طبع کیا جس کی مالیت 15 روپے مقرر کی گئی۔ اس کے لفافے پر البیرونی کی شبیہ بنائی گئی۔ 8 دسمبر 1973 کو ایک تقریب میں لاہور کچہری روڈ کا نام ان کے نام پر شاہراہ البیرونی رکھا گیا۔ البیرونی نے 13 دسمبر 1048 کو غزنی افغانستان میں انتقال کیا۔ بہت شکریہ۔